جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. جن کے بارے میں فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان کو بھی ساتھ نہیں لے کے جا رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذو النورین کا خطاب ملا ہوا ہے ان کے پاس بھی نہیں جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر جوش رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں. تو ساتھ کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وجہ کیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ کیجیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں کو ایسی قبول فرمائی ہیں کہ ہجرت کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر رہے ہیں. لوگوں کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے حوالے کر رہے ہیں اور اللہ کی امانت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو رہی ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. یہ چلتے چلتے یا بغار فوج میں پہنچتے ہیں تو وہ مقام اتنا مشکل مقام ہے وہاں پہنچنا. جو حضرات وہاں گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں کہ کتنا مشکل مقام ہے وہاں پہنچنا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور لے کے چل پڑتے ہیں. اتنے مشکل مقام پہ چڑھتے ہیں کہ جہاں اکیلے بندے کا چڑھنا مشکل ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے وہاں جا رہے ہیں. سمجھنے کی بات ہے کہ باقی انبیاء اتنے بھی گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے کہ کسی کی پاؤں کی ایڑیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آب زمزم نکال رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جہاں لگتی ہیں وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آب زمزم نکال رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے. معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کرائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کندھے پہ سوار ہیں، جب آدمی کسی کو کندھے پہ سوار کرتا ہے تو سینے پہ ایڑیاں لگتی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پانی نکالا ہے آب زمزم کہ کتنا عرصہ پڑا رہے تب بھی خراب نہیں ہوتا. وہ پانی جب سے شروع ہوا ہے آج تک نکل رہا ہے اور آج تک کبھی اس کے ذائقے میں فرق نہیں آیا ہے. کتنی بیماریوں کا علاج ہے، کتنا نفع بخش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کندھے پہ سوار ہو رہے ہیں، وہ کندھے پہ سوار ہو کر ایڑیاں سینے پہ لگ رہی ہیں، دل کے اوپر لگ رہی ہیں. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک جہاں لگ رہی ہوں اس دل کی کیفیت کبھی بدل سکتی ہے؟ اس دل کی کیفیت کبھی بدل سکتی ہے؟ کیسے ایمان دل میں اترا ہوگا، کیسے ایمان دل میں اترا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا.